أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں اور ایمان کی شاخوں کا بیان سلسلے وار الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایمان کے 15 شعبے 15 شاخیں الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں۔ ایمان کی 16ویں شاخ 16واں شعبہ ہے اپنے دین پر استقامت ہونا، کہ آدمی اپنے دین پر ہر حال میں جمع رہے، کسی بھی حال میں اپنے دین سے نہ پھرے۔ جیسے حدیث اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی جا چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں پائی گئی وہ ایمان کی میٹھاس کو چکھ لے گا۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر پائی گئی، 3 صفات، اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو چکھ لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سب سے زیادہ محبت ہو، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی سے بھی وہ محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسرے وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر کی طرف پلٹنے کو وہ ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ ہے استقامت، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ آدمی اپنے دین پر استقامت اختیار کرے، ایمان پر، دین پر جمع رہے ہر حال میں، حالات کتنے ہی ناگفتہ بھی اور نامساعد حالات ہوں، کتنے ہی خطرناک حالات ہوں، برداشت سے باہر نظر آ رہا ہو، تب بھی آدمی کسی بھی حال میں اپنے دین سے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ انہوں نے استقامت اختیار کی اپنے دین پر، اپنے ایمان پر وہ جمے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد اتارتے ہیں، اور موت کے وقت خاص طور سے۔ تو دین پر استقامت، دین پر جماؤ، کسی بھی حال میں آدمی دین سے نہ ہٹے، اپنے ایمان سے نہ ہٹے۔ جیسے ہم ہزاروں واقعات اس پر ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، مکی زندگی خاص طور سے دیکھ لیں کہ کس قدر حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت خباب، کس طریقے سے ان لوگوں کو ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، لیکن وہ اپنے دین پر قائم تھے، استقامت۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے
وہ فرماتے ہیں کہ عاص ابن وائل جو مکے کا بڑا مشرک اور سردار تھا، اس کے اوپر ان کا قرضہ تھا۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کا قرضہ تھا ایک مشرک سردار پر، عاص ابن وائل۔ اب حضرت خباب مسلمان ہو گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تو ایک مرتبہ یہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے گئے۔ حضرت خباب خود کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، کنت رجلا قینا، میں لوہار آدمی تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اور اس کام کی وجہ سے عاص ابن وائل مشرک پر میرا قرضہ ہو گیا۔ اس نے کوئی چیز ان سے لی ہوگی ادھار، اب یہ اپنا قرضہ مانگنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس کو معلوم تھا، وہ بڑا شریر اور بڑا کٹر اسلام دشمن تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو اس نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہارا قرضہ ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو، ان کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کفر کرو، انکار کرو، تب جا کر میں تمہیں پیسے دوں گا، قرضہ واپس کروں گا، نہیں تو تمہارا قرضہ نہیں دوں گا۔ تو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت تک انکار نہیں کر سکتا جب تک کہ تو مر جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تجھے موت آ جائے اور تجھے وتبعث اور دوبارہ تجھے زندہ کیا جائے، اس وقت تک میں انکار نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، یعنی تمہارا یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ اٹھوں گا میں، تو ٹھیک ہے۔ اب وہ مشرک تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور وہاں مرنے کے بعد بھی میں یہاں مالدار ہوں تو وہاں بھی مالدار ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں یہاں مالدار ہوں تو وہاں بھی مالدار رہوں گا، تو مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھیں گے جب تم مجھ سے قرضہ لے لینا، ابھی چلے جاؤ۔ اس نے یہ قرضہ دینے کے لیے، قرضہ نہ دینے کے لیے یہ بہانہ کر دیا اس نے کہ ٹھیک ہے، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو میں چونکہ یہاں بھی مالدار ہوں وہاں بھی مالدار ہی رہوں گا، تو تم وہاں آ کر مجھ سے قرضہ لے لینا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری اس کے خلاف، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ سورہ البقرہ میں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقال اور کہنے لگا لأوتین مالا وولدا، مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد دی جائے گی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لأوتین مالا وولدا، جیسے دنیا میں میرے پاس مال ہے، اولاد ہے، آخرت میں بھی مجھے یہ دیا جائے گا۔ اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا؟ کیا اس مشرک کو غیب کی خبر ہو گئی؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لیا ہے، اللہ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تجھے مرنے کے بعد بھی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی۔ خیر بات چل رہی ہے کہ دیکھیں صحابہ کرام کی استقامت، دیکھیں اس ایمان کی وجہ سے ان کا مال لے لیا گیا، ان کا قرضہ ادا نہیں کیا گیا، انہیں تکلیفیں پہنچائی گئی، انہیں مارا گیا، انہیں پیٹا گیا، بازاروں میں گھسیٹا گیا، لیکن وہ جمی رہے۔ استقامت، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر استقامت، کہ کسی بھی حال میں آدمی اپنے ایمان سے نہ ہٹے، اپنے دین سے نہ ہٹے۔ کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد پچھلی امتوں میں فرعون کے زمانے کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو مثال دے کر بیان کیا کہ وہ ناز و نعمت میں پلنے والی عورت۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی ہے کہ دیکھو کس چیز میں مثال ہے، فرعون کی بیوی قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے مثال ہے، نمونہ ہے قائم استقامت میں،
اپنے دین اور اپنے ایمان پر جمنے میں عورت ذات ہو کر، عورت بھی کون سی، کوئی معمولی عورت نہیں، فرعون کی بیوی یعنی ملکہ ہے، کتنی اس نے ناز و نعمت میں پرورش پائی ہوگی، پھولوں میں وہ کھیلی ہوگی، پھولوں میں اس کی زندگی گزری ہے، کتنے نرم نرم بستر، نرم نرم کپڑے، اچھے اچھے زیورات، عمدہ عمدہ مکانات، خوبصورت چیزوں، ان ساری چیزوں کے درمیان اس کی زندگی گزری ہے۔ لیکن جب اس کے دل میں ایمان داخل ہوا، اللہ کی بندی کے دل میں جب ایمان راسخ ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، تو فرعون نے ہر طرح کی تکلیف دی۔ فرعون کے سامنے اتنے بڑے ظالم جابر بادشاہ جو ہزاروں بچوں کو قتل کر چکا ہے، اندازہ لگائیں کتنا سفاک ہوگا وہ فرعون، کتنا ظالم، کتنا جابر، کتنا سخت دل انسان تھا، ہزاروں معصوم بچوں کو قتل کرنے والا، اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا اور ایمان کا اظہار کرنا کوئی آسان بات ہے؟ اس عورت نے، فرعون کی بیوی نے فرعون کے سامنے کہہ دیا کہ تو رب نہیں ہے، میرا اور تیرا اور پوری دنیا سب کا رب وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، وہ اللہ ہے۔ کلمہ حق، ایمان کا اظہار ایسے شخص کے سامنے کر رہی ہے، معلوم ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، میں تکلیفوں میں مبتلا کی جا سکتی ہوں، مجھے بہت مارا جا سکتا ہے، ہر طرح کی تکلیفیں دی جا سکتی ہے۔ حضرت آسیہ کو کوئی فرعون سے اچھی امید نہیں تھی، معلوم تھا یہ کتنا ظالم، کتنا سخت دل انسان ہے، میرا ایمان کا سن کر یہ بھڑک جائے گا اور مجھے طرح طرح کی تکلیفیں دے گا، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں جتنی تکلیفیں آئی سب کو برداشت کیا۔ ان کے ہاتھوں میں، پیروں میں کیلیں ٹوک دی گئی۔ فرعون کی عادت تھی جو اس کے خلاف جاتا تھا اس کو وہ سولی پر لٹکاتا تھا، کیلیں ٹھوک دیتا تھا، دیوار سے لگا کر دونوں ہاتھ میں کیل، دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوکنا، یہ زندہ انسان کے اگر ہاتھ میں اور پیر میں کیلیں ٹھوکے جائیں تو اندازہ لگائے کتنی سخت تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون سی عورت؟ حضرت آسیہ برداشت کر رہی ہے جو ناز و نعمت میں پرورش پائی ہے۔ کوئی وہ عورت وہ نہیں ہے دیہات کی کوئی عورت ہے گھاس کاٹنے والی ہے، اور دیہات کی عورتوں کے تو ہاتھ بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ وہ کھیت کا کام کرتی ہیں اور جھاڑوں میں کام کرتی ہیں اور مشقت والے کام کرتی ہیں، تو ان کے ہاتھ سخت ہوتے ہیں، تو سخت ہاتھوں کو تھوڑی تکلیف پہنچ جائے تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ناز و نعمت میں پلی ہوئی عورت ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھوک دیے گئے، پیر میں کیلیں ٹھوک دیے گئے، اور طرح طرح کے بے لباس کر دیا گیا، پورا لباس پورے مجمع کے سامنے۔ بتائیے ایک باحیا عورت، حیا والی، شرم و حیا والی عورت کا صرف برقع بھی اگر بازار میں کھینچ لیا جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کا چہرہ اگر ننگا کر دیا جائے، تو ان کو تو پورا لباس اتار دیا گیا۔ اللہ کے لیے انہوں نے یہ بھی برداشت کر لیا۔ استقامت، اپنے دین پر، اپنے ایمان پر وہ جمی رہی۔ فرعون نے ان کا منہ، ان کا چہرہ کہا کہ میرے موت تک ان کا چہرہ میرے محل کی طرف کر دو، تاکہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے فرعون کو نہیں مان کر کتنا بڑا نقصان کیا ہے کہ مجھے اس محل سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کتنا بڑا انعام دیا کہ فرعون تیرے محل کی کیا حیثیت ہے، میں جنت میں انہیں اپنے پاس میں پڑوس میں محل دوں گا۔ اور یہ سب استقامت کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں دین پر استقامت، اپنے ایمان پر استقامت، کہ آدمی ایمان والا اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ہر حال میں جمع رہے، کبھی بھی اپنے دین سے نہ ہٹے، خیال بھی نہ آئے دین سے ہٹنے کو، وہ ایسے سمجھے جیسے آگ میں مجھے ڈالا جا رہا ہے۔ تو سینکڑوں واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے دین پر استقامت اختیار کی۔ تو یہ دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر جماؤ اختیار کرنا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ آج کل تو ویسے بھی حالات خطرناک چل رہے ہیں، ایمان سے پھیرنے کی ایک مہم چل رہی ہے، اور ہمارے بچے، بچیاں، نوجوان، مرد، عورتیں، بوڑھے، کتنے دیہاتی اور شہری لوگ اپنے ایمان سے ویسے ہی العیاذ باللہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ایمان سے پھر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ ایمان کے ان شعبوں کو
دھیان توجہ سے سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ ایمان اور دین یہ بیچی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ چھوڑی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے آدمی مجاہدے مشقت برداشت کرے، اپنے دین پر پختہ ہو جائے، دین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے، گہرا علم حاصل کرے، اور دین اور ایمان کو اپنے دل میں، دل کے رگ و ریشے میں اتارے اور اس کی مٹھاس تک پہنچے، صرف اوپر اوپر نہ رکھے، اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت تک پہنچے، تاکہ کسی بھی حال میں آدمی بے ہوش ہو جائے، بے قابو ہو جائے، لیکن ایمان کے خلاف کوئی جملہ زبان سے نہ نکلے، ایمان سے پھرے نہیں۔ تو دین پر استقامت اختیار کرنا، دین پر جماؤ اختیار کرنا، جیسے ان لوگوں نے کیا۔ تو قرآن میں واقعات بیان کیے گئے، حدیث میں واقعات بیان کیے گئے۔ اب اس زمانے میں جو مرتد ہو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ ارتداد کی وجوہات۔ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لوگ جو مرتد ہو رہے ہیں وہ غریب ہی لوگ ہیں، جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں وہ غریبی کی وجہ سے مرتد ہو رہی ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ غریبی اور پیسے کا نہ ہونا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں ایمان سے پھرنے والے لوگوں کی باتیں کی ہیں، قرآن میں جس جس جگہ پر ایمان سے جو مرتد ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے آگے پیچھے اگر غور کریں تو بہت ساری ایسی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں کہ اگر وہ وجوہات پائی جائیں تو آدمی ایمان سے پھر سکتا ہے۔ تو ان وجوہات کا اگر حل تلاش کر لیا جائے، اس کی بھرپائی اور اس کا تدارک کر لیا جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر آدمی کسی بھی حال میں، غریب ہو یا امیر، وہ مرتد نہیں ہوگا۔ تو صرف غریبی کی وجہ سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، عورتیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ غریبوں سے زیادہ امیر، مالدار، یہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وجہ دیکھیں۔ سب سے پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں تذکرہ کیا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے دین سے پھرا دیں، مرتد کر دیں۔ کاش کہ تم وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ، بہت سے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں، تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں، تمہیں کافر بنا دیں، تمہیں مرتد کر دیں۔ مرتد کہتے ہیں اسلام سے پھر جانا۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جاؤ، یہ چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پہلے پارے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، اس کے اوپر وہ رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے دیکھیں اگر، تو کیا وجہ سامنے آتی ہے؟ کون سی ایسی چیز وہ مسلمانوں میں چلا کر، مسلمانوں میں پھیلا کر اسلام سے ہٹائیں گے؟ تو یہاں پر اگر غور کریں تو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کم کر کے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ تو مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی اگر دل میں شک پیدا ہو جائے، کبھی بھی یہ خیال پیدا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کے کسی بھی عمل کے بارے میں، تو سب سے پہلے اس شک کو اپنے اندر سے نکالیں، ورنہ یہ شک انسان کو آخر میں کفر تک لے کر چلا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے کسی عمل پر اگر شک پیدا ہو رہا ہے، اور وہ شک کیسے پیدا ہوگا؟ ٹی وی دیکھنے سے، واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام، یہ سب جو چیزیں ہیں، اس کے اندر کافر لوگ ایسی ایسی چیزیں چلاتے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کر آدمی کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے رقیق باریک باریک حملے کیے جاتے ہیں، اس میں ایسے اعتراضات اور ایسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر، آپ کی ذات پر، یا آپ کے زندگی کے کسی گوشے اور پہلو پر۔ تو اگر کبھی بھی ایسا خدا نخواستہ کبھی شک پیدا ہو جائے تو پہلے اپنے علماء کے پاس جائیں،
جو تحقیق رکھنے والے بڑے گہرا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کے پاس جا کر اس شک کو نکالے. شک کو زیادہ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کے دل میں شک زیادہ دن رہے گا تو پھر یہ شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کر دے گا اور یہ بدگمانی آدمی کو ایمان سے محروم کر دے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے، یہودی اس راستے سے مسلمانوں کو اسلام سے پھرائیں گے. دوسرے قرآن پر اعتراض کر کے قرآن کی عظمت دلوں سے گھٹانے کی کوشش کریں. قرآن میں یہ حکم کیسے آ گیا، قرآن نے ایسے کیسے کہہ دیا، قرآن نے یہ حکم کیوں دے دیا، قرآن میں یہ بات غلط ہے، نعوذ باللہ. ایسی چیزیں یہ لوگ چلا کر قرآن کے بارے میں مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالیں گے، قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کریں گے. تو جب قرآن کے بارے میں بھی کچھ ایسا محسوس ہو، شک پیدا ہو، فوراً اپنے محقق علماء کے پاس جائیں، مستند علماء کے پاس جائیں اور اپنا وہ شک نکالیں. تیسرے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، یعنی مقدسات جو اسلام کی اہم چیزیں ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن جیسی کتابیں، تینوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی کیا کریں گے، شک ڈالنے کی کوشش کریں گے. ان تینوں پر سے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اس راستے سے ارتداد آتا ہے، آدمی آہستہ آہستہ اسلام سے پھرنے کی طرف جاتا ہے. تو یہ پہلی جگہ ہے جہاں قرآن میں ارتداد کا اور اسلام سے پھرنے کا تذکرہ ہوا اور اس کی وجوہات بھی الحمدللہ سامنے آ گئی. اب ایک اور جگہ قرآن میں تذکرہ دوسرے پارے میں ہے. دوسرے پارے میں کیا ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. یہ لوگ مشرک برابر تم سے لڑتے رہیں گے. مشرکین مکہ کا تذکرہ ہے اور اس کے ضمن میں قیامت تک کے مشرک اور اللہ کے دشمن مراد ہے. یہ تم سے لڑتے رہیں گے کب تک، یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں. یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، برابر یہ لوگ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں دین سے ہٹا دیں، تمہیں مرتد کر دیں، اسلام سے پھیر دیں. اور جو اسلام سے پھر گیا فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ان کے اعمال بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں، یہ جہنمی ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں. تو اب یہاں پر دوسری جگہ قرآن میں تذکرہ ہے اسلام سے پھرنے کا. اب وجہ کیا سامنے آئی کہ مشرکین تم سے لڑیں گے تو تم کیا کرو، ان کے مقابلے میں بہادری اختیار کرو، بزدل مت بنو. اب یہاں وجہ سامنے آ رہی ہے کہ بزدل بن جانا، ڈر جانا کافروں سے، کافروں کی طاقت سے، ان کے اسباب سے، ان کے ہتھیار سے، ان کی چیزوں سے ڈر جانا، بزدلی اختیار کرنا، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آدمی مرتد ہو جائے. تو کافروں سے مت ڈرو، وہ تم سے لڑتے رہیں گے نئے نئے طرز پر، نئے نئے طریقوں سے، نئے نئے راستوں سے، وہ برابر تم سے لڑتے رہیں گے. لہٰذا تم اپنے اندر خوف مت آنے دو، کافروں کا خوف مت کرو، کافروں سے ڈرو مت، ان کے اسبابوں سے ڈرو مت، بزدلی مت اختیار کرو. خوف اور بزدلی اگر آئے، کافروں کا خوف، اللہ کے دشمنوں کا خوف تمہارے اندر آ گیا، بزدلی آ جائے گی تو تم پھر ایمان سے پھر سکتے ہو. تو یہ دوسری وجہ ہے. آج جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ بھی سامنے آ رہی کہ ہمارے اندر بزدلی آ چکی ہے. تو بزدلی نکالیں، اپنے اندر سے خوف نکالیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں. بزدلی نکالیں. دنیا کی بزدلی آتی ہے دنیا کی محبت سے، یہ بھی سن لیں. بزدلی کیوں آتی ہے؟ دنیا کی محبت سے. جب آدمی کو دنیا کی محبت ہے تو وہ بزدل ہو جائے گا. جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ بہادر ہے. صحابہ کرام کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اس لیے وہ بہادر تھے. اس لیے تو میدان جنگ میں جاتے تھے تو کافروں کے مجمع میں گھس جاتے تھے. اب وہ دنیا کی محبت نہیں، ان کو خیال نہیں آتا تھا کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کا کیا ہوگا. دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل چکی تھی، اس لیے وہ جاتے تھے، لڑتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے. تو ہم کیوں نہیں لڑ رہے؟ ہم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے دل میں چلا جاؤں گا تو پھر میرے دکان کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا. دنیا کی محبت انسان کو بزدل بناتی. تو ایک وجہ یہ سامنے آئی کہ جو مرتد ہو رہے ہیں تو خوف کافروں کے ڈر سے اور بزدلی کی وجہ سے. اسی طریقے سے تیسرے پارے کے آخری صفحے پر پھر ایک جگہ تذکرہ ہے اسلام سے پھرنے والوں کا. وہاں کیا وجہ بیان ہوئی؟ وہاں اوپر سے اسلام کا تذکرہ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہاں
جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کی گئی کہ انہیں اپنے دین پر پکا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، اسلام پر انہیں بھروسہ نہیں ہے، اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں کیا فائدے ہیں، اسلام میں کیا ایسی چیزیں ہیں، امتیازات جو دوسرے دین میں نہیں، یہ ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت اور مصلحت رکھی ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احکام اسلام عقل و نقل کی روشنی میں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جتنے ہمیں احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چھوٹے بڑے معاملات کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں جتنا دین دیا گیا ہے، تو یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ حکم کیوں دیا گیا، اس کی حکمتیں انہوں نے بیان کی ہے۔ یہ پڑھنے سے آدمی اپنے دین پر پختہ ہو جائے گا، اسلام پر وہ جم جائے گا، کبھی بھی وہ اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا جب اسلام کے بارے میں اتنی معلومات ہو جائے گی۔ آج ہم لوگ سرسری علم رکھتے ہیں، سرسری علم بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ہمیں سرسری علم ہے اور ہم اس پر مطمئن ہیں، سرسری نہیں، دین کے بارے میں گہرا علم ہونا چاہیے۔ گہرا علم انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، گہرے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، وہ دین سے کبھی نہیں پھرے گا۔ تو اس لیے یہاں پر تیسرے پارے میں جو وجہ بیان کی گئی، جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں وہ کس وجہ سے، کہ انہیں اسلام پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے دین کو پورا سمجھا نہیں، اپنے دین پر پوری بصیرت اور شرح صدر ان کو حاصل نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہ آج کل کتنے مسلمان ہیں، کتنے نوجوان ہیں کہ وہ انہیں مسلمان ہوتے ہوئے اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے۔ کافر اگر کوئی اعتراض کرے تو مسلمان ڈگمگا جاتا ہے، مسلمان سوچتا ہے کہ صحیح ہے، یہ بات تو اسلام میں نہیں ہونی چاہیے، نعوذ باللہ۔ کیوں یہ خیال کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اپنے دین کا مکمل علم نہیں ہے، اپنے دین پر پوری بصیرت اور پورا یقین اور پورا اعتماد اور پورا شرح صدر نہیں ہے۔ تو ایک وجہ ارتداد کی یہ بیان کی گئی ہے تیسرے پارے میں۔ اسی طریقے سے چھٹے پارے میں ایک جگہ، یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پھر رہے ہیں، آج کے زمانے میں سب سے بڑی وجہ اس کی کیا ہے، یہ چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اوپر یہودیوں کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یہودی اور عیسائی ان سے دوستی مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ سے دوستی، دل والی دوستی مت کرو۔ عربی میں دوستی کے لیے بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، رفیق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، صدیق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ ولی کہتے ہیں دل سے کسی سے محبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اولیاء کا لفظ استعمال کیا، لا تتخذوا الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دل سے دوست مت بناؤ۔ اور اگلے صفحے پر ہے کسی بھی مشرک اور کافر کو، کسی بھی اس شخص کو جو تمہارے دین پر انگلی اٹھاتا ہو، اس کو دلی دوست مت بناؤ، اور اگر دوست بناؤ گے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو دل سے ان کافروں سے، مشرکوں سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو آج سب سے بڑی وجہ جو ہمارے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، وہ غریبی نہیں ہے، ہمارے بچے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ مکس رہتے ہیں، کافروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھائی کا نظام ہمارا ایک ساتھ، رہنے سہنے کا نظام ایک ساتھ، یہ سب سے زیادہ مرتد ہونے کی وجہ بن رہا ہے۔ اور ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صاف حدیث فرمائی، من جامع المشرک وسکن معه فإنه مثله، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مشرک کے ساتھ گھل مل گیا، جو مشرک کے ساتھ گھل مل گیا اور اس کے ساتھ رہا، وہ اسی جیسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ابو داؤد کی حدیث۔ جو مشرک کے ساتھ گھل مل گیا اور اس کے ساتھ رہا، یہ پڑوس میں خالی رہنے کی نوعت ہے، تو جو کالجوں میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، شادیوں میں ایک ساتھ جا رہے ہیں، کاروبار بھی ایک ساتھ ہے، اور ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا ہی کافروں کے ساتھ ہے، مشرکوں کے ساتھ ہے، تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ خالی پڑوس میں رہے تو یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، یہ اسی جیسا ہو جائے گا۔
تو آج جو سب سے زیادہ ارتداد آ رہا ہے، ہمارے بچے بچیاں، نوجوان لڑکے اور جتنے لوگ مرتد ہوئے، اس کی سب سے بڑی وجہ کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ دلی محبت اور دلی لگاؤ، یہ سب سے زیادہ وجہ بن رہا ہے مرتد ہونے کی۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ہر چیز الگ کریں، اپنی ہر چیز الگ رکھیں، ان سے دور رہیں۔ ہاں، وہ لوگ قریب رہ سکتے ہیں جو اپنے دین میں پکے ہوں، جو ان کو کھینچ کر لا سکتے ہوں، جن کے اندر اتنی روحانی طاقت ہو، جن کے اندر اتنا دینی علم ہو کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو انہیں ادھر لائیں گے، مسلمان کریں گے۔ خود ادھر بہنے والے اتنے کمزور علم، کمزور عقیدہ، کمزور ایمان اور کمزور روح رکھنے والے کہ جو تھوڑے دن ان کے ساتھ رہ کر خود بھی بہہ جانے کا خطرہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے ان کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ جو خود پکے ہوں اپنے دین پر، تسلب ہو، دین پر پختگی ہو، عقیدے پر پختگی ہو، ایمان پر پختگی ہو اور گہرا علم رکھتے ہوں اور وہ طاقت رکھتے ہوں کہ ان کو کھینچ کر ادھر لائیں، ان کو مسلمان کریں، خود ان کے رو میں بہہ نہ جائیں، تو ایسے لوگ رہ سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں ہے، ہماری روحانیت اتنی کہاں ہے، ہمارا ایمان اتنا کہاں مضبوط ہے، ہماری تعلیم اور ہمارا عقیدہ اور ہمارے دینی مسائل میں ہم اتنی گہری بصیرت نہیں رکھتے۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے مرتد ہونے کی، کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلقات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے خود کہا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ اسی صفحے پر 6 پارے میں، یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ اس کے نیچے ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی تمہاری محتاجگی نہیں ہے، وہ دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا، وہ کسی اور کو لا لے گا اسلام کے لیے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے مومنوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، مومنوں سے تعلقات رکھنے والے، مومنوں کے لیے رحم دل ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، کافروں کے خلاف سخت ہوں گے۔ تو ارتداد اور اسلام سے پھرنے کی جو وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ کافروں سے رہنا سہنا اور ان کے ساتھ کو ایجوکیشن، ان کی تعلیم ایک ہو، ان کے ساتھ رہنا سہنا ایک ہو، یہ بہت بڑی وجہ بن رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے 2 چیزیں سن لیں، بس 2 چیزیں، اگر 2 چیزوں کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ایمان بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ مرتد ہونے سے بچا لیں گے۔ ایک تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ بتایا ہے، ایمان سے پھرنے سے بچنا ہے، خود بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے، تو اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو قرآن پورا ترجمے کے ساتھ سنا دو، ہر مسلمان کے کان میں ڈال دو قرآن پورا الف لام میم سے والناس تک۔ جو مسلمان پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سن لے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے وہ مرتد نہیں ہوگا۔ لیکن آج تو ہم قرآن سے بدکتے ہیں، قرآن سے بھاگتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں، قرآن ہمیں سنایا جائے تو ہمارے لیے ٹائم نہیں رہتا۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسخہ لکھا ہے کہ اگر ایمان پر قائم رکھنا چاہتے ہو، ارتداد سے خود اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، تو پورے قرآن کا ترجمہ کسی مسلمان کے کان میں ڈال دو، تو وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور وہ تاثیر رکھی ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ ایک آدمی پورا پڑھ لے، مختصر پڑھ لے، جو علماء کے مستند علماء کے جو ترجمے ہیں تو پورا ترجمہ خود پڑھ لے، کسی عالم کے پاس جا کر پڑھ لے، یا جو تفسیر کے جو درس ہوتے ہیں ان میں شریک ہو جائے، پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سن لے، تو خود بخود آدمی اپنے ایمان پر، عقیدے پر مضبوط ہو جائے گا اور کبھی بھی مرتد نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا عمل ہے اتباع سنت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہر مسلمان ہر جگہ، صرف مسجد میں نہیں، صرف عبادتوں میں نہیں، ہر جگہ، گھروں میں، بازار میں، معاملات میں، معاشرت میں، رہن سہن میں، اپنے کپڑوں میں، چہرے مہرے میں، ہر جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے نبی کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب دیکھیں یہاں کیا بات بیان ہوئی، تم اگر نبی کی سنت کا اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا مطلب؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو محبوب کہتے ہیں،
کیا کہتے ہیں؟ محبوب. اللہ ہم سے محبت کرے گا، یعنی اللہ ہو گیا محب، محبت کرنے والا، اور ہم ہو گئے محبوب. اللہ ہم سے محبت کرے گا تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور دنیا کا قاعدہ ہے کہ محبوب جو ہوتا ہے اس میں کوئی شرکت کو برداشت نہیں کرتا. جو محبوب جیسے عورت ہے وہ دوسری عورت کو برداشت نہیں کرے گی. ایک بیوی ہے تو اس سے کہو کہ میں تمہاری سوکن لا رہا ہوں، وہ برداشت کرے گی. محبوب اپنی محبت میں کسی کو برداشت نہیں کرتا. اگر ہم سنتوں پر چلیں گے اللہ ہم سے محبت کرے گا، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ہمیں مرتد نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ. ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو کوئی بھی محبوب کوئی بھی محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ٹکڑے ہونا برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہم سنتوں پر بھی چل رہے ہیں اور ہم کافر بھی ہو جائیں، ہم سنتوں پر بھی چل رہے ہیں اور ہم مرتد ہو جائیں. یہ نہیں ہوگا. اس لیے سنتوں کا اتباع ہے. دو چیزوں کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کہیں اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.